السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مقبول۔ ہمارا سیگمنٹ ہے گفتگو، اور آج میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں ڈاکٹر سید رفاقت حسین۔ ڈاکٹر سید رفاقت حسین ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ آئی یو بی میں۔ آپ نے ملائیشیا سے یونیورسٹی ٹیکنالوجی ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد یہاں پہ آئی یو بی میں سرو کر رہے ہیں۔ باقی کویسچنس ان سے کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ وہ کب سے سروسز دے رہے ہیں، ایز اے چیئر پرسن آف ڈپارٹمنٹ وہ کب سے سروسز دے رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ کون سی فیسلٹیز ہیں جنہیں دیکھ کر جو اسٹوڈنٹس کو آئی یو بی کی طرف رش کرنا چاہیے، اور یہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کروائی جا رہی ہے اس کا آگے اسکوپ کیا ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر سید رفاقت حسین صاحب سے۔ السلام علیکم جی سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں جی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے سر بالکل بہت ٹھیک۔ شکریہ پہلے تو آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے جو آپ کا پروفیشنل کیریئر ہے اس کے بارے میں بریف سا بتائیے گا کہ آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد یہاں پہ آپ کب آئے، اور اس کے بعد آپ کا جو چیئر پرسن کا یہاں پہ سفر ہے وہ کیسے یہاں تک جی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 2007 میں اسلامیہ یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا ایز اے لیکچرر، پھر 2014 میں پی ایچ ڈی کرنے ملائیشیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور 2017 میں نے پی ایچ ڈی ختم کی ہے۔ 2019 میں ڈپارٹمنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ بنا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، ٹھیک ہے، اور اس کا پہلا ایچ او ڈی میں ہی اپوائنٹ ہوا تھا۔ اور اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے وائس چانسلر ہیں پروفیسر اطہر محبوب صاحب، انہوں نے یہ ویژن مطلب انٹروڈیوس کروایا، اور کمپیوٹرنگ کے اندر 6 ڈپارٹمنٹ بنائے، اور اس میں ایک ڈپارٹمنٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ تھا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے ینگ لاٹ کو، یا جو ہم کہہ لیں نئے لوگوں کو، چانس دیا کہ وہ ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کریں، اور 2019 سے آن ورڈ ہم پھر یہ ڈپارٹمنٹ کو رن کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ سیکنڈ سر کویشچن یہ ہے کہ جب انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ہوتی ہے۔ وہ ملٹیپل آپشنس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کمپیوٹر میں آنا ہے، کمپیوٹنگ فیکلٹی کی طرف آنا ہے، تو وہاں بھی اس کے پاس ملٹیپل آپشنس ہیں۔ تو سافٹ ویئر انجینئرنگ میرے خیال میں ایک نیا ابھرتا ہوا پاکستان میں ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی طرف لوگ زیادہ سے زیادہ رش کر رہے ہیں۔ پھر بھی لوگوں کے مائنڈ میں یہ کویشچن رہتا ہے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے۔ تو سر کائنڈلی بریف ہمیں بتائیے گا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کے بعد پاکستان میں امپلائمنٹ کے چانسز کس طرح کے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں جابس کس طرح کے اویلیبل ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہے، اور اگر آپ یہاں بھی نہیں کام کرنا چاہتے، آپ فورن جانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ جی سافٹ ویئر انجینئرنگ بڑی ایک یونیک قسم کی ڈگری ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل بھی۔ جی پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا یہ بتا دوں کہ پاکستان میں 3 باڈیز ہیں جو ریکوگنائز کرتی ہیں ڈگریز کو۔ ایک پی ای سی پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، ٹھیک ہے، ایک این سی ای اے سی ایچ ای سی کی باڈی ہے۔ تو خوش قسمتی سے، اور ہماری یہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اسے مطلب این سی ای اے سی بھی ریکوگنائز کرتی ٹھیک ہے، ہے، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی اس کو ریکوگنائز دونوں کرتی ہے۔ ریکگنائز تو کرتے ہیں، دیٹس گڈ۔ مطلب یہ اس کی میچورٹی کو شو کرتی ہے۔ تو بڑی ایک ویلڈ قسم کی یہ چوائس ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ، اور میچورٹی اس کی یوں سمجھ لیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ پوری کمپیوٹنگ کی کہہ لیں بیک بون کے طور پہ اس نے رول پلے کرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ ہے، تو جہاں تک اپرچونٹیز کا تعلق ہے، تو گورنمنٹ سیکٹر میں شاید ہی کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہوگا کہ جہاں کمپیوٹنگ کی یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جابس نہ ہوں۔ لائک آپ نادرا کو دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ پاکستان کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس میں وہ بھی پیورلی انجینئرنگ کے اوپر بیس کرتی ہے۔ آٹو موبائلز کی انڈسٹری، اس کے بعد آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا جو پرنٹ میڈیا ہے، آپ کا یہ جو الیکٹرانک ٹیلی میڈیا ہے، میڈیسن، یہ میڈیسن فردر کی، ہاسپٹلز، ہیلتھ سیکٹر آپ کا پورا، ایجوکیشن سیکٹر ایڈ بہت۔ ٹیک جو اب نیا جی ایمرجنگ کووڈ بالکل، کے یہ بعد ابھرا ہے۔ بہت مطلب ایک ملٹی ڈسپلنری اس میں آپشنز آپ کے پاس آتے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر بہت زیادہ گروم کر رہا ہے، جس میں خاص طور پہ آپ کی اے آئی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے۔ تو لوکلی مطلب ابھی مجھے 15 سال ہو گئے ہیں اسی ایجوکیشن میں، تو مجھے آج تک کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں ملا کہ جس نے اس ڈگری لی ہو کمپیوٹنگ میں اور وہ کہے کہ جی مجھے جاب نہیں مل رہا۔ تو ٹھیک، اس میں 100% جاب ریٹ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی ٹھیک موجود ہے، ہے۔ انٹرنیشنلی دیکھیں تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اس سال جب آپ کی جرمنی کے اندر، صرف جرمنی کے اندر 17,000 لوگ ریکوائرڈ ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹنگ کے اوکے، اندر۔ مطلب وہ انٹرنیشنلی ہنٹ کر رہے ہیں کہ انہیں ٹھیک ہے، 17,000 لوگوں کا ڈیفیسٹ ہے وہاں پہ، کہ ان کے پاس 17,000 لوگ انہیں چاہیے اور وہ نہیں مل رہے انہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک پوری دنیا سے وہ لوگ لیں گے ظاہر ہے، اور اگر
آپ کے پاس ایک پراپر ڈگری ہے، ایجوکیشن ہے، تو آپ بالکل اس کے لیے ویلڈ ہیں. اس طرح آپ جاپان کو دیکھیں، وہاں پہ بھی مطلب ڈیفیسٹ ہے کمپیوٹنگ کی ڈگریز، مطلب وہاں کم لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کی ریکوائرمنٹ ان کی بہت زیادہ ہے. چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں کام کو. تو مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے آپ چائنا کے ساتھ یا جرمنی کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. فری لانسنگ کا ایک بڑا بوم ہے. تو ابھی کل میں ایک رپورٹ سن رہا تھا جس میں صرف آئی ٹی کی جو آپ کی آئی ٹی سروسز کی جو آپ کی ایکسپورٹس تھیں پاکستان کی، وہ $2 بلین تھیں. مطلب اگر آپ 18 یا 20 بلین ڈالر آپ پورا پاکستان مل کے کما رہا ہے، تو اس میں $2 بلین پیورلی صرف آئی ٹی کی سروسز جو ہے. تو وہ ظاہر ہے اسی ایجوکیشن سے لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہنٹ کرتے ہیں. تیسرا اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اب یہ ایک اور ارننگ کا پاکستان میں ینگ لوگوں کے لیے آپشن ہے. آپ یوٹیوبرز کا ایک بوم آیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا چینلز بنائے ہوئے ہیں، ایجوکیشنل چینلز بنائے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ بھی ایک طرح کا ایک نیا بوم ہے. مطلب آپ کمیونیکیشن کا ظاہر ہے جو بھی اس میں جتنے بھی آپ بہتر ہوں گے، انٹرپرینیورشپ میں آپ جتنے بھی بہتر ہوں گے، وہ آپ اتنا اچھا اپرچونیٹیز کو آپ جو ہے وہ ہنٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ایک صرف آپ کہیں کہ یہ ایک واحد ڈگری ہے جو آپ کو ہر فیلڈ میں آپ اپنی مرضی کی فیلڈ میں چوز کر کے آپ اس میں مطلب اگر آپ لیٹ سے MBBS کرتے ہیں تو آپ صرف ڈاکٹر بنتے ہیں. لیکن اگر آپ کمپیوٹنگ میں آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ کے پاس 100 کے 100 ڈومینز اوپن ہیں، آپ جس میں مرضی جا کے یہ بنیادی ضرورت ہے، تو آپ اس میں مطلب آپ اس میں جا کے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ BSSC کروا رہے ہیں، 4 سالہ پروگرام ہے ہمارا، اور MSSC ہمارا انشاءاللہ اگلے سمیسٹر سے لانچ ہو جائے گا. تو یہ دو جو BSSC ہے وہ تو ایک مطلب بیسک ڈگری ہے، بیچلر ڈگری ہے، 4 سال کی ہے. اور اسے NCEAC بھی مطلب ہمیں ریکوگنائز کر سکتی ہے، اور PEC بھی ہمیں ریکوگنائز کر سکتی ہے. تو MSSC مطلب یہ ایک ایڈوانس لیول کی ڈگری ہے. تو مطلب ریسرچ اور انوویشن دونوں جو ہیں وہ ہمارے اس ڈگری کا پارٹ ہیں. تو اگر اسٹوڈنٹس BSSC چوز کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ مطلب اگر جاب کے ہٹ کے بھی ان کے پاس اتنے چانسز ہیں نا کہ ایک بڑا ان کا زبردست فیوچر اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. دوسرا، پاکستان اس چیز میں 6 سے 8 سال ابھی میرے خیال میں پیچھے ہے. دنیا نے جب یہ BSSC انٹروڈیوس کروائی یا کمپیوٹنگ کی باقی جو کور ڈگریز ہیں، تو ہم اس سے 6 سے 8 سال پیچھے چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اگلے 5-6 سال میں لوگ اس ڈومین میں آئیں گے ان کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی. تو جیسے جیسے پھر وہ ٹائم گزرتا ہے، کنجیشن ہوتی جاتی ہے اور پھر مطلب کمپٹیشن بڑھتا جاتا ہے. اگر اس دفعہ کے میں ایڈمیشنز کا آپ کو بتاؤں تو ہمارا 200 سیٹیں تھیں ہماری، اور ہمارا میرٹ 89.9% پہ تھا. تو مطلب میڈیکل کے بعد انجینئرنگ کے بعد اگر کچھ سب سے ہائی میرٹ کسی بھی ڈگری کا ہوا ہے تو وہ دیکھیں کہ وہ ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے. تو مطلب جتنا ینگ ٹیلنٹ اب آئے گا ان کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اگلے 4-5 سال تک اس میں کوئی کمپٹیشن ان کا نہیں ہے. اور خاص طور پہ جیسے کہ سر کووڈ کے بعد دنیا ایک ورچوئل موڈ پہ شفٹ ہونے جا رہی ہے، اور تقریباً سارے کاروبار بھی ای کامرس کا ایک بوسٹ آیا ہے، سارے کاروبار جو ورچوئل آن لائن شفٹ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں، زیادہ امپلائمنٹ آ رہی ہے. امپلائمنٹ کا نا موڈ چینج ہو گیا. مطلب وہ جو فل ٹائم آفس والا ایک سٹائل تھا نا، دنیا اب اس سے شفٹ کر رہی ہے. اب مطلب آپ اپنے وہ ورک فرام ہوم جو ہے یہ پچھلے 2 سال میں پاپولر ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کمپیوٹنگ میں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو بھی جسے ہم سافٹ ویئر ہاؤسز بولتے ہیں یا سافٹ ویئر انڈسٹری بولتے ہیں، یہاں پہ ورک فرام ہوم آج سے 8 سال پہلے سے ہو رہا تھا. لیکن پرومیننٹ یہ کووڈ کے عرصے میں ہوا. باقی انڈسٹریز نے بھی ورک فرام ہوم والے آپشن پہ جانا شروع کیا. تو کمپیوٹنگ یا سافٹ ویئر انجینئرنگ نے بنیادی طور پہ دنیا کو یہ جو ورکنگ پیٹرنز تھے یہ 8-10 سال پہلے سے انٹروڈیوس کروائے ہوئے تھے. ہم نے ایسے پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں جہاں آپ ہر طرح کی چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں. آپ فیس بک جیسے ایک بڑی مثال لوگ سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہوں گے کہ وہ کمیونیکیشن کا ایک چینل ہے. اسی طرح ایک سافٹ ویئر ہے MS ٹیمز کے نام سے، اس میں آپ مختلف جو آپ کی دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میٹنگز کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں مل کے. اسی طرح آفس مینجمنٹ کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں دنیا میں موجود ہیں. ٹریڈنگ کے بہت سارے، آپ اپنی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو
میرے خیال میں اگر اسے پراپرلی کسی نے وہاں پہ بزنس کرنا ہے تو اسے آئی ٹی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتا. آپ کسی ٹی وی چینل کو دیکھیں, آئی ٹی ایکسپرٹس کے بغیر کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ بالکل ایسے کام نہیں کر سکتا. آپ کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی کو دیکھیں تو ہمارا بزنس بھی جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹس کے بغیر نہیں چل سکتا. اب دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی کے پاس اس وقت 60,000 اسٹوڈنٹ ہو جانا ہے. یہ جب یہ والا سیمیسٹر ختم ہوگا تو ہمارا 60,000 اسٹوڈنٹ ہوگا. تو نہ تو ہم مینولی اب ایڈمیشن کر سکتے ہیں, نہ مینولی ہم ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں, نہ مینولی ہم ڈیٹ شیٹ بنا سکتے ہیں, ہم مینولی سیکیورٹی کے کام بھی نہیں کر سکتے. سر 60,000 بچوں کو 60,000 بچوں کو فزیکلی فزیکل تو اس کے لیے ہمیں آئی ٹی سسٹمز کی ضرورت مطلب ہیں بھی صحیح ہمارے پاس, اور مزید انہیں ہمیں امپروو بھی کرنا پڑے گا. آپ اپنا ٹریفک کا سسٹم دیکھ لیں, آئی ٹی پہ بیس کرتا ہے. آپ اپنا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھیں, آئی ٹی پہ بیس کرتی ہیں. آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں جو آپ کی بیسک ضرورت ہے, وہ بھی مطلب نادرا ہے ہی کمپیوٹر سائنس کا ایک ادارہ ہے, آپ اس کے بغیر اس میں کام نہیں کر سکتے. کور ڈپارٹمنٹ انٹر لنک. آپ ہیلتھ میں چلے جائیں, آپ کو آئی ٹی سروسز کی ضرورت پیش آئے گی. مطلب کوئی ایک ڈومین ایسا آپ کو اب نہیں ملے گا جس میں آپ کو کمپیوٹنگ جو ہے وہ نہ ملے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ میرے جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں آپ کے انٹرویو سے بھی اور پہلے اپنے نالج سے بھی, یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا ایسی ڈگری ہے جس کو پڑھنے پڑھانے سے زیادہ سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے, رائٹ سر؟ جی بالکل. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آپ کے پاس جو یہاں پہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے لیب کا انوائرمنٹ کیسا ہے, اور کیا آپ اس کو, آپ کی ایم کیا ہیں؟ اگر یہاں پہ چونکہ آپ بتا رہے ہیں 2019 میں ڈپارٹمنٹ یہ اسٹیبلش ہوا ہے اور تب سے آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, نیکسٹ آپ کے اپ کمنگ گولز کیا ہیں, آپ اس کو کس حد تک لے کے جانا چاہیں گے؟ جی یہ بڑا آپ نے ایک نا زبردست کویشچن کیا. جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت مطلب ہم مطلب ہمارے پاس انفراسٹرکچر جو تھا وہ ظاہر سٹارٹ میں ذرا کم ہوتا ہے. اس وقت ہم مطلب 4 اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس جو ہیں وہ اپنی ڈیولپ کر رہے ہیں, جس میں ایک روبوٹکس کی ہے, ایک اے آئی کی ہے, ایک پیور کمپیوٹنگ کی ہے, اور ایک جو پروگرامنگ کے جو ہمارے ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہوتے ہیں ان میں سے مطلب کچھ لیبس جو ہیں ہماری کام کر رہی ہیں. لائبریری کی جو ہماری آئی یو بی کی لائبریری کی بیسمنٹ میں بڑی زبردست لیب ہم تو وہ ہم مطلب وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں. باقی ہماری ایک ڈیڈیکیٹڈ فیکلٹی جو ہے, بلڈنگ جو ہے وہ وائس چانسلر صاحب نے اپروو کی ہوئی ہے, اور یہ مینجمنٹ سائنس کے بالکل سامنے بن بھی رہی ہے. اگلے 1 سال میں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی, اور تقریباً 800 سے زیادہ مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹرز جو ہیں وہ آرڈر کیے جا چکے ہیں, اور جلدی ہی وہ انسٹال بھی جو ہے وہ ہو جائیں گے. مطلب ہماری ریکوائرمنٹ اس وقت تقریباً 2000 کمپیوٹرز کی ہے ہمارے پاس, کیونکہ 6,500 کے آس پاس پوری فیکلٹی کمپیوٹنگ میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں. تو ہمیں کم از کم 1500 سے 2000 کمپیوٹرز چاہیے. لیکن اس وقت تقریباً 800 کمپیوٹرز کا ہمارا جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ پلیس, 250 کام کر رہے ہیں لائبریری کی بیسمنٹ میں, تو 800 کمپیوٹرز کا آرڈر جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں. اور مطلب ود ان دس ایئر, اینڈ آف دس ایئر ہماری جو یہ ساری لیبز ہیں یہ انشاءاللہ ان پلیس ہوں گی اور کام کر رہی ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. سر لاسٹ کویشچن, مجھے یہ بتائیے گا آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ کی جو فیکلٹی ہے وہ کیسی ہے؟ کہ آپ کے پاس لیکچرر ہیں ساری, یا آپ کے پاس فورن جو اسکالرز ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں وہ بھی آپ کے پاس کام کر رہے ہیں؟ جی یہ ہمارے پاس اس وقت 8 فیکلٹی ممبرز ہیں الحمدللہ. اس میں مطلب میں 2 پی ایچ ڈیز ہیں, ایک میں خود پی ایچ ڈی ہوں, ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے لوکل پاکستان سے پی ایچ ڈی کی ہے, اور باقی سارے کے سارے لوگوں نے جو بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ایم ایس ایسی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی مختلف ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, اور وہ تمام کے تمام ہی اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگریز مطلب ہنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. تو مطلب ہماری فیکلٹی اگر میں اس وقت کمپیئر کروں تو سبجیکٹ کے لحاظ سے موسٹ ریلیونٹ فیکلٹی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اور مزید ایکسپینشن بھی ہم مطلب ابھی بھی ہم نئے لوگ ہائر کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور جیسے جیسے ہماری تعداد انکریز ہوتی جا رہی ہے ہم نیو فیکلٹی کو بھی جو ہے وہ ہائر کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی جو آپ نے ایک ویلیوبل انفارمیشن دی ہے, یہ اپ کمنگ اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ جو ایف ایس سی کر کے آتے ہیں, ایف اے کر کے آتے ہیں, ان کو بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ چوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کے ود ان ٹیریٹری ان کے کیا فیسلٹیز مل سکتی ہیں, ان کو کیسی فیکلٹی ملے گی, اس کے بعد اسکوپ کیسا ہوگا, وہ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو ہوپ سو بہت سارے کویشچنس کا جو ان آنسر مل گیا ہوگا. تھینک یو سر. بہت شکریہ. اسٹوڈنٹس کو میں ایک چیز اینڈ پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے مطلب یہ
ایک ایسا فیلڈ ہے جو آپ کی محنت سے جتنا آپ اسے نکھار سکتے ہیں آپ نکھار سکتے ہیں. مطلب اس کے لیے آپ کا اپنا ٹیلنٹ اور پلس آپ کا شوق، یہ دو چیزیں میٹر کرتی ہیں. جس بھی بندے کے پاس یہ دو چیزیں ہیں وہ مطلب دنیا کی کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ادارہ وہ اسے جوائن بھی کر سکتا ہے اور اپنا لیے نیا بنا بھی سکتا ہے. یہ ایک واحد فیلڈ ہے جس میں آپ اپنی کمپنی کھڑی کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ نہیں چاہیے، آپ کو ٹیلنٹ چاہیے. تو یہ ٹیلنٹ اورینٹڈ سائنس ہے. تو اس میں آپ کے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے آپ اتنا بڑا فیوچر آپ ایک کا لیپ انتظار ٹاپ لے کے آپ کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کے بھی آپ اور کر آپ سکتے وہیں ہیں. پہ آپ ایک اپنی کمپنی بلڈ کر اپنی کے لوگ کمپنی ہائر بلڈ کر کے آپ وہیں سے کام کر سکتے ہیں. زیادہ انویسٹمنٹ کی ابھی ضرورت ایک نہیں ہے. کمپنی یہ ہے پاکستان کی کافی ساری اچھی مثالیں موجود ہیں. ایک ایئر لفٹ کے نام سے ایک کمپنی، اب یہ ایک ایسا اسٹارٹ اپ، سکسیزفل اسٹارٹ اپس اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ایئر لفٹ کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے مطلب ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جو شاید پاکستان کی کمیونٹی کو یا ہمارے آئی ٹی کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک ہوم بیسڈ ایکٹیویٹی سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اب ماشاءاللہ وہ تقریباً 16 ملین پلس کا بزنس ڈالرز کا فنڈنگ اٹھائی ہے، مطلب فنڈنگ اٹھائی اور اتنا بزنس کر رہے ہیں وہ. تو مطلب اس میں گنجائش بہت زیادہ ہے. ہماری ابھی جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں ابھی آئی ٹی سسٹمز اتنے میچور نہیں ہوئے، تو یہ گنجائش ہے لوگوں کے لیے آئیں، محنت کریں اور انہیں میچور کر لیں. تو یہ بہت زیادہ اپرچونٹی اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کی بہت شکریہ آپ لوگوں کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اس میں ہم کسی اور ڈپارٹمنٹ کو ایکسپلور کریں گے، اس میں کے آپ کو اسکوپس بتائیں گے. تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.